یہ تھا ایک نواب خیر بخش مری مرحوم جب 2000 میں ان کو ایک جسٹس ہائی کورٹ کے اس کے مرڈر کیس میں گرفتار کیا، تو اس وقت میں نواب صاحب کا وکیل تھا۔ انہی دوران جو ہے وہ غفار لانگو سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اس پہ انتہائی تشدد کیا گیا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے، اور اس وقت میں وکیل تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ان کو رہائی ملی، وہاں سے یہ رہا ہو گیا۔ 2010 میں 11 پھر گرفتار ہوئے، وہ خضار میں تھے اس وقت۔ میرے بھائی جو اعلیٰ مخفرت ATC جج تھے، تو ان میں سے ہمارے پارٹی کے دوستوں نے ہم نے ریکویسٹ کی اس کو ضمانت پہ رہا ہوئے۔ تو میرے بھائی صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اس کی رہائی کے بعد اس کا مرڈر ہوا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر جیل میں رہتے کم از کم زندہ ہوتے۔ میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی تھی۔ اس ملک میں سب سے بڑی خرابی یہ اس ملک میں جو ہمارے حکمران طبقات اور طاقتور طبقے ہمیشہ کسی بھی اس پہ غداری کا لیبل لگا کے، کسی پہ دہشت گردی کا لیبل لگا کے لوگوں کو اس طرح ایلیمینیٹ کرنا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ دیکھیے، نیشنل عوام پارٹی تھی نیب، جو اس ملک کی حقیقی قیادت اس میں شامل تھے، چاہے وہ خان عبدالولی خان تھے، چاہے اس میں سردار عطا اللہ خان مینگل تھے، نواب خیر بخش مری، یہ تمام قیادت جو ہمارے میر غوث الدین صاحب تھے، ان کی منتخب حکومت کو ختم کر کے اس پہ الزام لگایا کہ یہ غدار ہے اور عراق سے اسلحہ ہے، حیدرآباد ٹریبیونل بنایا گیا۔ یہ کتنی نفرتیں اس سے بڑی، کتنے یہاں پہ بلوچ اس میں مارے گئے، شہید ہو گئے، بلوچستان کے لوگ، خیبر پختونخوا میں لوگ مارے گئے۔ یہ 4 سال تک یہ ساری قیادت کو پابند سلاسل رکھا، لیکن اپنے عوام کے دلوں میں وہ کبھی غدار نہیں رہے، وہ حقیقی نمائندے ہی رہے۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ کوئی سرزمین کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جو اٹھتا ہے، وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، وہ اپنے لوگوں کے لیے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں جو صورتحال پیدا کی گئی ہے کہ یہاں پہ ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کی اپنی سیاسی ایک لائن ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کوئی آپ جو راستہ نہیں دے رہے، جو اس ملک کے آئین، قانون اور پارلیمنٹ کی بات کرتے، اس کے تحت اپنے حقوق کی بات کرتے، تو اب صرف الزامات لگانے سے کوئی دہشت گرد بنتا ہے، نہ کوئی غدار ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ خدا را یہ سلسلہ ابھی بند کیا جائے، اور یہ مسئلہ سیاسی ہے اور سیاسی طریقے پہ حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں یہ اصول انصاف کے لیے وہاں گئے تھے، وہ صرف یہ کہ اگر اس ایشو کو بالاچ شہید کا مسئلہ جو ہے تربت میں حل کیا جاتا، اس کا FIR درج کیا جاتا، تو اتنا وہ نہیں کھینچتا، اور یہ اتنی نفرتیں نہیں پھیلتی، اور اتنی لوگوں میں دوریاں نہیں آتی۔ یہ ہم تو اس نے ایک آئین اور قانون کے مطابق وہ ڈیمانڈ یہ کر رہی ہے کہ ہمارے لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی یہ اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، اور ہماری پارٹی نے 2002 سے جو سلسلہ چل پڑا ہے، ہمیشہ اس کے خلاف جدوجہد کی ہے۔ 2012 میں ہماری پارٹی قائد جو ہے سردار اختر مینگل تمام پارٹی قیادت کے ساتھ سپریم کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوئے، آج بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اب وکالت کے PLDs نکالے، MLDs نکالے، وہ ججمنٹ کی کاپی آج بھی ہے کہ انہوں نے بھرپور جدوجہد کی اس بارے میں۔ میں خود بحیثیت وکیل جو ہے آج سے نہیں، کئی عرصے سے لاپتہ افراد، کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے کہ جب تک آپ بنیادی حقوق نہیں دیں گے لوگوں کو، تو لوگ احتجاج تو کریں گے۔ اور انہوں نے جس طرح وہاں پہ اسلام آباد میں ان خواتین اور بچوں کے خلاف حکومت نے جو بھرزور مذمت پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، کہ آج بھی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو وہ ڈیمانڈ کرے، اس جو جمہوری ہے، آئین کے ڈومین میں ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ تو ہم تو اسی دھرنے کے ساتھ ہی ہیں، اور کسی بھی سیاسی دھرنے کا ہم حمایت نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جان، ہم نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ آپ مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ یہ جو غیر ذمہ دارانہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں، اور غیر ذمہ داری ترکیب جس طرح ایک دوسرا دھرنا جا کے ان بچیوں کے، خواتین کے سامنے بٹھا دیا گیا، تو اب بلوچستان کے لوگوں سے، یا بلوچ عوام ہو، پشتون ہو، جتنے بھی مظلوم ہو، اس سے اب کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری روایت کے برعکس ہے، جو اس میں بیٹھے وہ یہ اچھا تاثر نہیں جا رہا ہے، بلکہ نفرتیں اور دوریاں اور بڑھ رہی ہے۔
ہم تو سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے اور حقیقی مسئلے کے حل کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اس طرح کے حرکتوں سے یہ مسئلہ گمبھیر ہوگا، حل نہیں ہوگا۔